جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا۔ جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز دوستو، آج 6 نومبر 2021 بروز ہفتہ ہے، جو کچھ ٹائم بعد 7 نومبر میں بدل جائے گی۔ آپ کے یہاں باب الاسلام صوبہ سندھ میں، ضلع سکھر میں، تحصیل پنو آکل میں بھائی محمود الحسن محسن حالیجوی، حضرت حافظ غلام رسول، ان حضرات کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، ہماری اسٹیج پر جلوہ گر ہیں فخر السادات حضرت قاری انوار الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں ابھی تلاوت کی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ان کی آواز میں برکات عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ میرے محترم میرے برادر صغیر حافظ عبدالباسط حسانی، اللہ پاک ان کی علم و عمل میں آواز میں برکات عطا فرمائے۔ جملہ معزز علماء کرام، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورت نمبر 21 سورت انبیاء آیت نمبر 107 پڑھی ہے، اور گلدستہ احادیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میں نے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مختصر اور پورا سر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سیرت النبی کانفرنس لفظی طور پہ مطلب یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے حالات، اس بارے میں آپ اور ہم جمع ہیں۔ آپ اور ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ حالات بندے کے کیا ہوتے ہیں۔ حالات واقعات کا نام ہے، حالات تعارف کا نام ہے، حالات پہچان کا نام ہے، حالات کریکٹر، کیریئر اور کردار کا نام ہے۔ لیکن کسی بندے کے حالات تب شروع ہوتے ہیں جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ مثلا کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو تو آنے کے بعد لوگ اس کے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو تو آنے کے بعد لوگ اس کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ فلاں بندے کا بیٹا، فلاں کی بیٹی اس شکل کی ہے، اس عقل کی ہے، اس معاملے کی ہے، یا فلاں کا بیٹا اس شکل و حیت کا ہے۔ آنے کے بعد تعارف ہوتا ہے، آنے کے بعد نام آتا ہے، آنے کے بعد پہچان آتی ہے، آنے کے بعد مقام آتا ہے، آنے کے بعد مرتبہ، رتبہ، حیثیت و ویلیو واضح ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا میں ہر بندے کے ساتھ ہے۔ اگر میرے پاک پیغمبر کی سیرت ایسے ہے کہ آنے کے بعد لوگ جانے، میرے پاک پیغمبر کا بھی مرتبہ ایسے ہے، آنے کے بعد لوگ پہچانے، اگر میرے پاک پیغمبر کے بھی واقعات ایسے ہیں، آنے کے بعد لوگ جانے، تو پھر عام بندے میں اور امام الانبیاء میں کیا فرق رہ جائے گا؟ نہ سکھر کے مسلمانوں یوں نہیں ہے، میرے پاک پیغمبر وہ نہیں ہے، آنے کے بعد دنیا جانے، میرے پاک نبی وہ نہیں ہے، آنے کے بعد دنیا پہچانے، بلکہ حضور پاک آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا انہیں جان اور پہچان چکی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس پر کئی واقعات آپ کی خدمت میں بطور دلیل پیش کر سکتا ہوں۔ میرے دوستو، میں بنیاد شروع کرتا ہوں۔ ابو الانبیاء، جد الانبیاء، ابو الانسانیت، انسانیت کی بیس، انسانیت کی بنیاد، انسانیت کی خشت اول حضرت آدم علیہ السلام سے کائنات شروع ہوئی ہے۔ رب کریم نے فرشتوں کو بلا کے اس بات کا ارادہ ظاہر فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے آسمان بنا لیا، زمین بنا لی، میں یہ چاہتا ہوں کہ
کہ زمین کے اندر ایک خلیفہ کو بناؤں، فرشتوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا ہے، یہ اس دھرتی کے پہلے نبی بھی ہیں، اس دھرتی کے پہلے انسان بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے ایک زوجہ عطا فرما کے اس دھرتی کا مقدس اور اول کپل بنا دیا ہے۔ یہ جوڑا جنت میں موجود ہے، رب کریم کا حکم ہے وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، جنت میں جو چاہو رج پج کے کھاؤ، جنت میں جو رہو مزے سے رہو، جو چاہے کھاتے پیتے رہو، آپ کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، ایک جگہ آپ کے لیے ممنوع ایریا ہے، ایک جگہ آپ نے نہیں جانا، یہ وہ درخت ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس کے قریب نہیں جانا، میرے مولا نہیں جائیں گے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے بھول ہو جاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کو بھول بیٹھتے ہیں، اس بھول کی وجہ سے جہاں اور جگہ جانا تھا وہاں نوگو ایریا میں بھی حضرت آدم علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں، اس جگہ پہنچ کے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اب یہ غلطی نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ خطا نہیں ہے، یہ نافرمانی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمُ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم سے بھول ہوئی ہے، ان کا ارادہ نہیں تھا، حضرت آدم سے نسیان ہوا ہے، ان کا ارادہ نہیں تھا، ارادہ ہوتا تو گناہ بنتا، ارادہ ہوتا تو خطا بنتی، لیکن نبی تو خطا سے پاک ہے، نبی تو گناہ سے پاک ہے، نبی تو گناہوں سے معصوم ہے۔ رب العزت نے فرمایا اے آدم بھول آپ کر بیٹھے ہیں، اب میں آپ کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، آپ نے دنیا میں جانا ہے، بس ایک وقت مقررہ تک آپ نے دنیا میں رہنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر بھیج دیا ہے، حضرت آدم اپنی بھول کی معافی مانگنا شروع کرتے ہیں، میرے مولا مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ میں نسیان کر بیٹھا، اللہ میری بھول کو معاف فرما دے۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے کئی سو سال تک معافی مانگی ہے، اسرائیلی روایات ہیں 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگتے رہے۔ سندھ کے مسلمانوں وہ دعا کیا تھی؟ قرآن کریم کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، وہ ایک دعا نہیں تھی، وہ کئی دعائیں تھی، وہ ایک کلمہ نہیں تھا، وہ کئی کلمات تھے، وہ ایک ندا نہیں تھی، کئی ندائیں تھی، وہ ایک التجا نہیں تھی، کئی التجائیں تھی۔ اللہ سے معافی، اللہ سے مغفرت اپنے بھول کی مانگ رہے ہیں، مانگتے مانگتے ایک دعا وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، ایک دعا وہ ہے جو رسول اللہ کے فرمان میں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے اللہ کے قرآن کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں، حضور پاک کے فرمان کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعائیں مانگی میاں بیوی نے مل کر، حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام نے مل کے اللہ سے بھول کی دعا مانگی، اللہ بھول فرما دے، یہ قرآن کریم میں ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ہے آپ کی اور میرے نبی کا واسطہ دے کر دعا مانگی۔ قرآن کریم بھی ہم مانتے ہیں، حدیث نبویہ بھی ہم مانتے ہیں، قرآن کریم میں ہے بغیر واسطے اور وسیلے کے حضرت آدم نے دعا مانگی ہے، اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلے کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ اب توجہ رکھنا، میں نے دونوں دعائیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، جزاک اللہ۔ قرآن کریم بتاتا ہے حضرت آدم نے دعا مانگی، اللہ ہم سے بھول ہو گئی، ہماری بھول کو معاف فرما دے۔ حدیث پاک میں ہے وسیلہ پیش کیا، بھائی کیسے کیا ہے؟
امام ابو حاتم نیشاپوری رحمہ المتوفا 405 ہجری، مستدرک علی الصحیحین للحاکم کی 3 جلد کتاب تواریخ انبیاء میں حدیث پاک لائے ہیں۔ امیر المؤمنین وقت، مدبر وقت، حکمران، سسر پیغمبر، داماد حیدر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے خود راوی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے بتایا، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا یوں بھی مانگی، اللہم انی اسألوک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے حضور پاک کے وسیلے سے میری بھول کو معاف کر دے۔ بنو عقل کے دوستو، اب تک جواب الہی نہیں آیا تھا، جتنی دعائیں مانگی جواب خداوندی نہیں آیا، جتنی ندائیں کی، جتنی التجائیں کی، جتنی دعائیں کی، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ لیکن جب آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کا وسیلہ حضرت آدم نے پیش کیا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے بتایا، حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد رب کائنات نے حضرت آدم سے پوچھا، یا آدم کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو، جن کا وسیلہ دے رہے، جن کی وسیلے سے دعا مانگ رہے، جن کا واسطہ دے رہے، جس کے محابے سے التجائیں کر رہے، اس کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم کو رب کا یہ جواب کئی سو سال بعد آیا تھا۔ اللہ رب العزت سے امید قوی ہوئی، حضرت آدم نے دعا میں اللہ کو جواب عرض کیا، میرے مولا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا کیا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی ایک عبارت پڑھ لی، آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی ایک لائن کو پڑھ لیا، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ حضور پاک کا نام اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کے نام کے ساتھ تھا، حضور پاک کا نام اللہ کے نام کے ساتھ، حضور پاک کا مرتبہ اللہ کے کلمہ میں، حضور پاک کا مقام اور رتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جانے والے کلمہ طیبہ میں عرش پر مکتوب تھا، عرش پر مرقوم تھا، عرش پر تحریر تھا، عرش پر کندہ تھا، عرش پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم نے پڑھا، دلیل عرض کی، میرے مولا آپ کے عرش پہ میں نے روح آنے کے بعد سر اٹھا کے اس عبارت کو دیکھا ہے، یا مولایا سألتک بحقہ، اس لیے اس کا وسیلہ دے رہا ہوں۔ فظننت انہ احب الخلق الیک، اور جب میں نے آپ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نام پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کے نام کے ساتھ اس شخصیت کا نام پڑھا، فظننت انہ احب الخلق الیک، میں اس بات پہ درجہ یقین پر پہنچ گیا یا آپ کی محبوب مخلوق۔ اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام جڑا ہے، یقین مانے صرف عرش پہ نہیں جڑا۔ امام زمخشری کشاف میں سورۃ علم نشرح ورفعنا لک ذکرک کی آیت کے تحت لکھتے ہیں، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، کہ اللہ نے حضور پاک کے نام کو اپنے نام کے ساتھ یوں جوڑا ہے، عرش والا محمود ہے تو نام سے نام نکال کے محمد دیا۔ اللہ کے نام کے ساتھ حضور پاک کا نام یوں جڑا ہے، صرف اذان میں نہیں جڑا، اقامت میں نہیں جڑا، نماز میں نہیں جڑا، صرف خطبات میں نہیں جڑا، صرف دنیا میں نہیں جڑا، صرف کلمات میں نہیں جڑا، بلکہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا فانی ہو جائے گی، بندہ قبر کی پاداش میں اتر جائے گا، جب قبر میں پہنچے گا رب العزت فرشتہ بھیجیں گے، وہ اس سے سوالات و جوابات کریں گے۔ جہاں توحید میں قبر کے اندر اللہ کا سوال اور نام ہوگا، وہاں میرے آقا کا نام بھی ہوگا۔
ہر جگہ وزم الالہ اسم النبی باسمہ فذو العرش محمود وہذا محمد. یہ حضرت حسان ابن ثابت بلبل گلستان نبوت کا شعر ہے. یہ وہ شخصیت جو پیغمبر کریم کے سامنے بیٹھ کے اشعار پڑھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوزہ لہ المنبر، ان کے لیے منبر بچھایا کرتے تھے. گویا دنیا پیغمبر کے لیے سٹیج بنائے، حضور پاک حضرت حسان کے لیے سٹیج بنوائے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ فرمایا ہے. اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہاں لگے ہاتھوں کرتا جاؤں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رسول اللہ کے رتبے کو لے کر حضرت حسان کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے. حضرت امیر شریعت فرماتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تشاء. کہ حضرت حسان نے حضور پاک کو دیکھ کر فرمایا تھا آپ کا حسن و جمال ایسا، آپ جیسا حسن و جمال میری آنکھ میں نہیں دیکھا. آپ جیسا خوبصورت آج تک عورتیں پیدا کرنے سے عاجز آ چکی ہیں. ان کی طاقت کا اینڈ ہو گیا، ان کی پاور کی بس ہو گئی. آپ جیسا پیدا بچہ کر کے دکھائے. ہاں میں یوں کہتا ہوں آپ کو رب نے ایسا بنایا، ہر عیب سے مبرہ آپ چاہتے گئے، رب بناتا گیا. آؤ میں علماء دیوبند کا عشق رسول پیش کر رہا ہوں. حضرت حسان فرماتے تھے، جزاک اللہ، نعرہ میرا مزاج نہیں ہے، آپ سبق سمجھ کے گفتگو سنیے. حضرت حسان فرماتے تھے، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے اگر میں اس وقت ہوتا حسان ابن ثابت کے قدموں میں بیٹھتا اور کہتا حسان اس سادات کے ایک فرد کی بھی سن لو. میرے نانا کے بارے میں آپ نے بات کی ہے علی الراس والعین، سر آنکھوں پہ کی ہے. آپ فرماتے لم ترکت عینی، حسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا. اے حسان ابن ثابت اگر عطا اللہ شاہ بخاری کی التجا مان تو اسے معرفہ نہ کہہ، اسے نکرہ کہہ. لم ترکت عینی مضاف مضاف الیہ ہے، پوزیسو سینٹینس ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے میری آنکھ نے نہیں دیکھا. یہ خاص ہے، معرفہ ہے. اس کو نکرہ بناؤ، کامن ناؤن کرو، پراپر ناؤن چھوڑو. یوں کہو لم ترکت عین، دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. لم ترکت عین. حضرت آدم علیہ السلام، بات وہیں آ جائے. فرمایا فرأیت علی قوائم الارض مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ اللہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فظننت انہ احب الخلق الیک. میں یہ بات سمجھ گیا آپ کے نام کے ساتھ جس کا نام ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہے. بنو عقل سندھ کے دوستو، رب کریم نے فرمایا یا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک. اے آدم یاد رکھنا میں نے تجھے بھول کی معافی دے دی، میں تم سے راضی ہو گیا، تیری بھول کی بات ختم. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا اگر محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم آنا مقصود نہ ہوتے میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. میں بات کیا کر رہا تھا کہ آنے کے بعد حالات شروع ہوتے ہیں، آنے کے بعد پہچان شروع ہوتی ہے، آنے کے بعد شناسائی شروع ہوتی ہے. یہ تو عام بندے کا کام ہے اور میرے پاک پیغمبر وہ ہے ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے عرش پہ چرچے گونج رہے ہیں، عرش پہ ڈنکے بج رہے ہیں، عرش پہ باتیں چل رہی ہیں. میرے پاک پیغمبر کو آنے سے پہلے پہچانا جا رہا ہے. ہاں میں اس پر ایک بات کرتا ہوں، توجہ ہے؟ آپ جواب بھی نہیں دیتے. میرے دن کا آج 5واں بیان ہے. میں نواب شاہ سے چلا ہوں، تھکنا تو مجھے چاہیے، تھک کے آپ بیٹھے. آپ کو میرے چہرے پہ تھکاوٹ نظر آ رہی ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. میں نے 500 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر کیا اور کم از کم 500 سے 600 آگے کر، تو تھکنا تو مجھے چاہیے. آپ جوان بیٹھے ہیں، جس کی توجہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جس کی توجہ ہے، جو بالکل ہمتن گوش متوجہ ہے، توجہ ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. ترجمان دارالعلوم دیوبند، لسان دیوبند
حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی شیخ الہند کے مایہ ناز شاگرد حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کو ایک شخص خط لکھتا ہے، خط میں وہ چھوٹا سا ایک سوال کرتا ہے، کہتے ہیں حضرت اپنے پیارے پیغمبر کے بارے میں ذرا ایک بات کا جواب دیجئے۔ حضرت قلم کاغذ اٹھاتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد جواب تحریر کرنا شروع کرتے ہیں، پوری رات جواب لکھتے ہیں، ادھر رات ختم ہوئی ادھر ان کی کتاب ختم ہوئی۔ وہ صرف خط کا جواب نہیں ہے، آج سیرت کی ایک اہم کتاب ہے النبی الخاتم، اس کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوں تو دنیا میں سب آئے، سبھیوں میں آئے، سب کے لیے آئے، سبھی وقتوں میں آئے، لیکن آئے جانے کے لیے آئے جانے کے لیے۔ کہا وہ ایک میرا پاک پیغمبر آیا ہے جو آنے کے لیے آیا ہے، آ کر چھا جانے کے لیے آیا۔ تو میرے پاک پیغمبر ابھی آئے نہیں، آنے سے پہلے اللہ کے عرش پہ ان کا چرچا۔ میں ایک بات مزید کر رہا ہوں، اس حدیث پاک سے ایک دلیل اور بھی ثابت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ آنے سے پہلے ذکر تو ہو گیا، لیکن اہل سنت والجماعت کے ایک عقیدے کی بات کرتا جاؤں۔ اہل سنت والجماعت احناف کا نظریہ یہ ہے، انبیاء کرام اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، نبی کسی سے پڑھتا نہیں ہے، نبی مخلوق میں کسی کا اسٹوڈنٹ، کسی کا شاگرد، کسی کا تلمیذ، کسی سے شرف و تلمذ نہیں رکھتا۔ وہ دنیا میں کسی کے سامنے شرف تلمذ پھیلانے کے لیے گھٹنے پھیلا کر بطور سائل نہیں بیٹھتا۔ نبی کا مخلوق میں کوئی ٹیچر نہیں ہے، استاذ نہیں ہے، مدرس نہیں ہے، معلم نہیں ہے، پروفیسر نہیں ہے، ٹیوٹر نہیں ہے، ٹیوشن لینے والا پیغمبر کا کوئی نہیں ہے۔ نہ نبی مدرسے جاتا ہے پڑھنے کے لیے، نہ مسجد آتا ہے پڑھنے کے لیے، نہ کالج سکول یونیورسٹیز جاتا ہے، نہ ٹیوشن سینٹر جاتا ہے، نہ انسٹیٹیوٹ جاتا ہے، بلکہ نبی کو اللہ پڑھاتے، اللہ بتاتے، اللہ پاک علم دلاتے ہیں۔ نبی کے تعلیم و تعلم کا تعلق، نبی کے تعلیمات کا تعلق، نبی کے علوم کا تعلق، نبی کے نالج کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ اللہ سے علم لیتا ہے، امت کو دیتا ہے، اللہ سے اعمال لیتا ہے، امت کو دیتا ہے۔ نبی اللہ کی مخلوق کے درمیان یہ واسطہ ہے، اللہ سے پڑھ کے امت کو پہنچاتا ہے۔ دلیل کئی دلائل، ان میں ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں میرے مولا میں نے تیرے عرش پہ لکھی ہوئی عبارت پڑھ لی۔ کب پڑھی؟ کس ٹائم پڑھی؟ کسی استاد سے پڑھنے گئے؟ کسی اسکول کالج مدرسے مکتب مدرس کے پاس پہنچے؟ جی نہیں۔ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي، ابھی روح جسم میں آئی، نہیں سمجھے؟ ابھی روح جسم میں آئی۔ فرفعت راسی، سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، یہ فاتح کی بلا مولا کے لیے ہے، جسے کہتے ہیں فا وداؤٹ اسپیس، بغیر کسی فاصلے کے۔ عربی زبان میں فوراً شدت، فوراً اس کی تعلیم اور اس کی تاجیل سمجھانے کے لیے یہ فا لائی جاتی ہے۔ فرمایا روح آئی، فرفعت راسی، فوراً سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پتہ چلا ابھی نبی کسی سے نہیں پڑھا، اللہ پڑھاتے ہیں، نبی پڑھتا ہے۔ اور پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، نبی کو کوئی نقشہ بنانا پڑے نا یوں کاغذ پہ۔ میں ایک مکان، چلو مکان کی مثالیں تو دور، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، کیا کسی انجینئر کے پاس جا کر کشتی کو ڈیزائن کرنا، بوٹ کا انسٹرکچر سیکھا تھا؟ آج ہم تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کر یہ انسٹرکچر سیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیزائن کیا جائے، اس کے چپو کیسے ہو، اس کا مقدمہ کیسے ہو، اس کا مؤخرہ کیسے ہو، میمنہ اور میسرہ پوری ترتیب میں پوری لانچ تیار ہوتی ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے، کس سے سیکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں نوح نے تیار کی ہے۔ اے نبی پاک تو دنیا کے علم میں بھی اللہ سے لینے والا، دین کا علم وہ کس سے پڑھے؟ اسی لئے بات ذہن میں رکھیں کہ نبی ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، روڈوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوتے ہیں اور ترجمہ غلط لکھتے ہیں۔
میں ایک روڈ سے ہائی وے سے گزر رہا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے نام ہے محمد احمد حامد محمود طیب قاسم عاقب فاتح شاہد مشہور، پورے نام ہے. ان ناموں میں ایک نام امی بھی ہے. امی کا ترجمہ لکھا ہوا ہے ان پڑھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کی ذات کے لیے ترجمہ. میں نے وہاں ایک آدمی سے بات کی راستے میں تھے، میں نے کہا یار کس بے وقوف نے لکھا؟ وہ کہتے ان پڑھ اس لیے لکھتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے وہ کس سے پڑھا نہیں ہے. میں نے کہا کوئی اور عزت والا لفظ نہیں ملا آپ کو؟ آپ لکھ دیتے امی، نبی اللہ کا شاگرد، بس ختم ہو جاتا وہ. اللہ کا شاگرد امی. ہاں نبی کے لیے لفظ آئے معنی اور ہوتا ہے، آپ کے اور میرے لیے آئے معنی اور ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ کوئی کہتا ہے کسی کے باپ کے دل کا آپریشن ہو، کیا کہتے ہیں؟ ابو نے بائی پاس کرایا. کوئی کہتا ہے ابو نے شک صدر کرایا. یہ بولیے کوئی کہتے ہیں شک صدر ہوا ابو کا، تو شک صدر کا کیا معنی ہوگا؟ لیکن نبی کی ذات کے لیے وہ لفظ بولیں گے جو نبی کی عزت اور احترام کے مطابق ہو. تو بھائی امی کا ترجمہ آپ کے بعد کیا کرنا ہے؟ خدا کا شاگرد. سارے بولو امی کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شاگرد. عزت اور احترام دینا سیکھے. اچھا میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا سیرت النبی پروگرام ہے. رسول اللہ آنے سے پہلے اپنا تعارف رکھتے ہیں، آنے سے پہلے اپنی پہچان رکھتے ہیں، آنے سے پہلے انٹروڈکشن رکھتے ہیں، آنے سے پہلے اپنی شناسائی رکھتے ہیں، آنے سے پہلے اپنا مقام رکھتے ہیں. میں آنے سے پہلے کی ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کیا دیتا ہوں، توجہ رکھنا. حضرت عبد المطلب حضور پاک علیہ السلام کے دادا ہیں. حضرت عبد المطلب کا دورہ ہے، کعبے کی متولی شپ ان کے پاس ہے، یہ کعبے کے متولی ہے. ابرہہ یمن سے چلا ہے، یہ بادشاہ ظالم آیا ہے، مکہ مکرمہ پہنچا ہے، مکہ میں آ کے چاہتا ہے میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں. کعبۃ اللہ کے گرانے کے ارادے سے آیا. حضرت عبد المطلب کے چہرے پر نور محمدی موجود تھا. ان کے 200 اونٹ ایک جگہ چر رہے تھے. اس ظالم نے پکڑ لیے کہ کعبے کا متولی آئے گا، اس کو کہوں گا مال لے لے کعبہ دے دے، مال لے لے کعبہ گرانے دے. وہی ہوا. حضرت عبد المطلب حضور پاک کے دادا تک یہ بات پہنچی کہ وہ جو ہے کعبے کے متولی کے 200 اونٹ اس بندے نے پکڑ لیے. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے ملنے کے لیے گئے. یہ اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا. سندھ کے مسلمانوں، حضور پاک کے دادا کے چہرے پر وہ نور محمدی چمک رہا تھا، وجاہت محمدیہ چمک رہی تھی، اور وہ روب و دبدبہ ایسا موجود تھا کہ ابرہہ حضور پاک کے دادا کے چہرے کو فیس نہ کر سکا. خود اٹھ کر خود بھی نیچے بیٹھا جہاں حضرت عبد المطلب بیٹھے تھے. یہ ان کے چہرے سے وہ پہچان تھی جو نور محمد چمکا رہا. عبد المطلب کے چہرے پہ نور محمدی کی پہچان. دیکھو اللہ کا کرم ہے ہم پاکستان والوں پہ، آج عرب آپ کے سامنے تلاوت کے لیے آئے ہیں. کتنا اللہ کے کرم. آپ زیارت کریں. واقعی کہتے یہی ہیں کہ قرآن اترا جو ہے وہ عرب میں ہے، پڑھا مصر میں ہے، اور سمجھا ہندوستان و پاکستان میں. توجہ رکھنا، میں بات کلوز کر رہا ہوں. توجہ. میں نے کہا حضور پاک کے آنے سے پہلے یہ حضور پاک کا روب اور دبدبہ تھا جو اس طرح اٹھ گیا. حضرت عبداللہ کو لیجئے، رسول اللہ کے ابا جان کو لیجئے. حضور پاک کے ابا جان جب اپنے والد حضرت عبد المطلب کے ساتھ مکہ سے مدینہ حضرت اما آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ حضور پاک کی اما جان سے شادی کے ارادے سے جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا تھا ایک خاتون کا گھر تھا. وہ خاتون تورات انجیل کی عالمہ تھی. وہ اوپر سے نیچے آئی اور آ کر حضرت عبداللہ کا ہاتھ تھاما. اس نے چاہا کہ عبداللہ مجھ سے کوئی تعلق کوئی نسبت بنا لے، لیکن حضرت عبداللہ شریف النفس آدمی تھے. حضرت عبداللہ نے اس عورت کا ہاتھ جھٹک دیا اور فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ. جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اپنی عزت کا دفاع بھی کرتا ہے، اپنی جان و دین کا دفاع بھی کرتا ہے. یہ میں نہیں کر سکتا. جب واپس آئے شادی کر کے اس عورت نے ایک بار اپنے
کارندوں کو تیار کر رکھا تھا کہ جب والد پیغمبر آئے پھر مجھے ملانا. وہ عورت پھر آئی, راستے میں ان کا ہاتھ تھاپنے لگی, کہنے لگی میں کوئی حلال اور میں کوئی حرام کاری نہیں چاہتی تھی, میں حلال کے ارادے سے نکاح کے طور پہ آپ کے پاس آئی تھی. میں نے تورات میں پڑھا, میں نے انجیل میں پڑھا, میں نے زبور میں پڑھا, میں نے صحائف میں پڑھا, جو آخری نبی آئیں گے ان کے والد کی شکل ایسی ہوگی. میں نے آپ کی چہرے پہ تورات کی, زبور کی, انجیل کی, صحائف کی نشانیوں کو دیکھا تو میں نے چاہا یہ نور محمدی مجھ میں منتقل ہے. یہ حضور پاک کے آنے سے پہلے رسول اللہ کا تعارف ہے, لیکن کہا اب وہ نور محمدی آپ کے چہرے میں نہیں رہا کیونکہ ان کی شادی ہو چکی تھی. میرے دوستو, میں نے یہ 4 دلیلیں آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ دنیا میں لوگ آتے ہیں, آنے کے بعد ان کا تعارف, ان کی پہچان شروع ہوتی ہے. میرے پاک پیغمبر آئے نہیں ہیں, آنے سے پہلے ان کی پہچان ہے. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے, رسول اللہ سے محبت, تعلق, یگانگت, مسرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنا عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب. ختنہ کی شادی کرنا کیسا ہے؟ ختنہ کی شادی کیا ہوتا ہے؟ یار اس کی شادی کی طرح اہتمام تو شریعت میں کہیں ثابت نہیں ہے. شادی تو ہوتی ہے کوئی لڑکی بھی اس کو دو, تو جس کی خطرہ نہیں ہوئی آپ کو لڑکی کہاں سے دو؟ سبحان ساتھ ایک آپ کی دنیا میں. حضرت ایک کتاب میں فلاں جرنل کے بارے میں فلاں لکھو, میں جرنل جانے اور اس کا کام ہے. آپ ہم سے ہمارے بارے میں جاہل و غیر عالم کا حکم, جو عالم کے ساتھ مباحثہ کرے, فروعی اصول اختلاف میں قرآن پڑھے بغیر فتویٰ دیتے پھر اس کے بارے میں مجھے بتائیں. بھائی جاہل کا کام ہی نہیں ہے, عالم کا کام ہے. غیر عالم کا بھی کام نہیں ہے, عالم دین کا کام ہے. عالم بتائے گا, عالم مسائل سلائے گا. غیر عالم اگر عالم کو سمجھائے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے سواری بیٹھ کے پائلٹ کو کہے ادھر جہاز اڑاؤ, ادھر اڑاؤ, تو بھئی اس کا کام تھوڑی ہے. میت کی اصحال ثواب کے لیے 30 40 فلاں فلاں کرنا, میت کا اصحال ثواب کرنا جائز ہے, لیکن اس طرح کے دن مقرر کرنا شریعت میں کہیں ثابت نہیں ہے. آپ جب چاہیں جو چاہیں آپ پڑھ کر بھیج دیں, ثواب ضرور پہنچ جائے گا. میت کو قبر میں بٹھانے کو سنت طریقہ کیا ہے؟ چت لٹانا, چھاتی کی طرف, آسمان کی طرف, چہرہ قبلہ رخ میں پورا مکمل کا مکمل دائیں کروٹ پہ لٹا کر قبلہ رخ کر دینا, یہ طریقہ ہے. ایسے عالم کا حکم بتائیں جو حق جانتے ہوئے عناد وغیرہ سے باطل پر مصر رہے, گمراہ کرے, قرآن حدیث سے باطل استدلال کرے, اجماع امت کے خلاف و کہا کے خلاف بات کرے. بابا وہ عالم ہی نہیں ہے, اس نے صرف کتابیں رٹی ہوئی ہیں جو قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف, حضور کی سنت کے خلاف, اجماع کے خلاف بات کرے. وہ مولوی کہاں ہے؟ جنازہ کے متصل بعد دعا کا حکم. جی ہاں, جنازے کے بعد جو دعا ہے وہ قبر پر جا کے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. جنازے کے سلام کے فوراً بعد دعا حضور پاک نے نہیں مانگی. کہتے ہیں حدیث پاک میں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. حدیث کا جواب, حدیث کا جواب کیا؟ یہ حدیث ہماری دلیل ہے. اذا صلیتم, جب تم نماز پڑھنے لگو جنازے پر, تو فاخلصوا له الدعاء, وہی دعا جو اللہم فی الحینا پڑھتے ہیں خالص اخلاص سے مانگو. منہ دکھانے کے لیے جنازے میں نہ جاؤ. یہ دعا یہ ہماری ہے. اسی دعا پر ابن ماجہ میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو جنازے میں پڑھی جاتی ہے. اس پر جنازے کے بعد کا لفظ نہیں ہے. یہ دلیل ہماری, ہم جواب کیوں دیں؟ ہم تو حدیث کو مانتے ہیں. اور جو قبر پر دعا ہے وہ حدیث میں ثابت ہے. جنازے کے سلام کے بعد کوئی دعا نہیں. ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو جب نماز کا وقت ہو جائے. نمبر 2, بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خامد مل جائے. نمبر 3, جس وقت جنازہ تیار ہو, جنازہ پڑھا گیا تیار ہو گیا, فوراً اٹھاؤ, دیر نہ کرو. ملا علی قاری اس حدیث کے تعلق لکھتے ہیں اگر تم جنازے کے سلام کے متصل بعد دعا مانگو گے تو حضور پاک کی حدیث میں تاخیر ہو جائے گی. اور اگر جنازے کے بعد دعا مانگنا ضروری ہے تو پھر ایک بات آپ ثابت کر دیں, میں بھی مانگوں گا اور یہ سب بھی مانگیں. وہ دعا یہ ہے, وہ سوال یہ ہے کہ ہم باتھ روم جاتے ہیں, نکلتے ہیں, دعا ثابت ہے. سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, دعا ثابت ہے. مسجد آتے ہیں, جاتے ہیں, دعا لکھی ہوئی حدیث میں. جنازے کے سلام کے بعد حضور نے کون سے لفظ مانگے ہیں؟ لفظ تم دکھا دو, مانگنا ہم شروع کریں. قیامت آ سکتی ہے, یہ لفظ حضور کے مولا جی نہیں دکھا سکتے. 1 قیامت آ سکتی ہے, یہ لفظ نہیں دکھائے گا.
میت کو غسل دیتے وقت اس کے پاؤں کس طرف کیے جائیں؟ کچھ لوگ مغرب کی طرف میت کے پاؤں کو، بھئی مغرب کی طرف بھی میت کے اگر پاؤں ہو جائیں تو اس سے میت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اب مکلف ہی نہیں رہا۔ احکام کا مکلف وہ ہے جو آپ اور ہم موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت علی میں فضیلت کے اعتبار سے کون افضل ہے؟ براہ کرم وضاحت فرمائے۔ دامادوں میں حضرت علی المرتضیٰ افضل ہے، خلیفہ بلا فصل میں حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ امت میں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر ہیں، اپنی اپنی فضیلت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی المرتضیٰ نے 2.5 سال خود امام حسن اور امام حسین سمیت حضرت ابو بکر کو اپنا امام مانا، 10 سال حضرت عمر کو اپنا امام مانا ہے، 12 سال حضرت عثمان کو امام مانا ہے۔ اگر آپ کو حضرت علی المرتضیٰ سے محبت ہے تو علی کے اماموں سے بھی محبت رکھنی پڑے گی۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ میں آخر میں ایک بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ موبائل موجود ہے، کوشش کیجئے اس موبائل سے دینی کام آگے چلائیے۔ اس موبائل پر فلم، گانے اور نامحرم کی تصاویر، یہ چیزیں مت چلائیے، دین کے لیے چلائیے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں ایسا پیکج لگائیے جو سارا کا سارا دین پر قربان کریں گے نا۔ یہ میری گفتگو براہ راست چل رہی تھی۔ آپ مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، فیس بک پر آپ کو ہمارا پیج ملے گا، روزانہ کے بیانات آپ تک ہوں گے اگر آپ نے فالو کرا۔ آپ یوٹیوب پر آئے، آپ کو میرے نام پر 2.25 لاکھ فالوورز ملیں گے، روزانہ کی چیزیں ملیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔